حمد اور درود کے بعد لائق عزت و احترام معزز و مکرم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید برہان رشید آیت بینہ کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے مولا کریم حق اور سچ بیان کرنے، اس پر عمل کرنے اور دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب الجلال نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی وصیت فرمائی۔ اس آیت کریمہ میں رب ذوالجلال نے بنی نوع انسان کو کی جانے والی اس وصیت کا ذکر کیا کہ اے انسان، میں نے تمہیں اس بات کی وصیت فرمائی کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ رب ذوالجلال کی جانب سے انسان کو یہ عظیم وصیت ہے کہ ہر بندہ اپنے والدین کا ادب اور احترام کرے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم فرمائی۔ جیسا کہ رب ذوالجلال نے ایک مقام پر ارشاد فرمائے کہ اے لوگوں میری عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اسی طرح متعدد آیات کریمہ کے اندر رب ذوالجلال نے اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم فرمائی۔ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کی اصلاح اور اپنی امت کو نیکی کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے جا بجا بہت سارے مقامات پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم فرمائی۔ اور آج کے خطبے میں انشاءاللہ العزیز چند احادیث مبارکہ بینہ کی روشنی میں والدین کے مقام پر گفتگو کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے حبیب، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل جو اللہ رب ذوالجلال کو زیادہ پسند ہو وہ کون سا عمل ہے؟ یعنی جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان میں اللہ کریم کو کون سا نیک عمل زیادہ پسند ہے؟ وقتاً فوقتاً حضور علیہ السلام سے صحابہ کرام نے سوالات کیے کہ کون سا عمل بہترین ہے، کون سا عمل پسند ہے، اور حضور علیہ السلام نے بہت سارے مواقع پر الگ الگ اعمال کے بارے میں بتایا کہ یہ عمل سب سے بہترین ہے۔ اجتماعی اعتبار سے جو بھی نیک عمل ہوتا ہے اللہ کریم کے بارگاہ میں عظمت والا ہوتا ہے، لیکن انفرادی اعتبار سے بہت سارے اعمال ایسے ہیں کہ جو اللہ کو خصوصیت کے ساتھ پسند ہوتے ہیں۔ جس طرح نبی کریم علیہ السلام سے سوال کیا گیا تھا کہ کون سا عمل زیادہ پسند ہے، آپ نے فرمایا دوسرے مسلمان کو فائدہ دینا۔ دوسرے مسلمان کو فائدہ دینا یہ اللہ رب الجلال کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اس موقع پر عبداللہ بن مسعود نے جو حضور سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم کے بارگاہ میں کون سا عمل زیادہ پسند ہے؟ تو حضور نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ جو نماز وقت پر پڑھی جائے فرمایا وہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اب نماز تو پڑھنا ہے، وقت پر بھی ہوتی ہے، بعد میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ بعض اوقات نماز جو ہے وہ وقت کے بعد پڑھی جاتی ہے، قضا پڑھی جاتی ہے، بعض اوقات ادا پڑھی جاتی ہے، بعض اوقات جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، بعض اوقات جماعت کے بغیر پڑھی جاتی ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ جو نماز مقررہ وقت کے اوپر پڑھی جائے وہ نماز اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔
عبداللہ بن مسعود نے اس کے بعد پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بندہ وقت پہ نماز پڑھ لے، نماز کی ادائیگی اپنے وقت پہ کر لے، اس کے بعد کون سا عمل بہترین ہے؟ یعنی ایک بندہ ہے وہ نماز کو پڑھتا ہے ٹائم پہ نماز کو پڑھا، دوسری نماز کا وقت ہے وہ بھی وقت پہ پڑھی، اس کے بعد اگر وہ انسان مزید نیک اعمال کرنا چاہے تو وہ کیا عمل کرے گا؟ تو حضور نے فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اب دیکھیے رب ذوالجلال نے قرآن میں کیا فرمایا کہ تم میری عبادت کرو، اس کے بعد فرمایا والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اس حدیث کے اندر حضور سے جو سوال کیا کہ نیک اعمال میں اللہ کریم کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے، تو حضور نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ نماز کا وقت ہو جائے اپنے سارے کام چھوڑ کے اللہ کی عبادت کرو، فرمایا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اور یہ انسان کہ جو نماز کو وقت پہ پڑھتا ہے، اللہ کریم کو تمام لوگوں میں یہ بندہ بڑا پسند آتا ہے کہ یہ بندہ نماز کو ٹائم پہ پڑھتا ہے۔ فرمایا وہ نماز کو ٹائم پہ پڑھے، اس کے بعد اس کے دل میں اس بات کی تمنا ہو کہ وہ اور نیک عمل کرے، فرمایا وہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، کیونکہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا بھی حضور نے فرمایا یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے دوبارہ سوال کیا، فرمایا ان دو کے بعد ایک بندہ نماز بھی وقت پہ پڑھ لے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرے، اس کے بعد کون سا عمل بہترین ہے؟ فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، جہاد کے لیے نکلنا۔ فرمایا اللہ کریم کی بارگاہ میں تمام اعمال میں بہترین عمل ہے۔ اب اس حدیث میں 3 اعمال کا ذکر ہوا، 3 نیک خوبیوں کا، نیک خصلتوں کا، نیک اعمال کا ذکر ہوا۔ ان میں فرمایا سب سے پہلے نماز کو وقت پہ پڑھا کرو، نماز کے وقت میں کوئی کوتاہی نہ کیا کرو۔ اگر نماز کا وقت ہو جائے تو پھر تم انتظار نہ کیا کرو، کیونکہ یہ عمل اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اور جو انسان اپنی زندگی اللہ رب ذوالجلال کے پسندیدہ اعمال میں گزارتا ہے، فرمایا رب ذوالجلال کی جانب سے اس بندے پر نوازشات ہوتی ہیں، عنایتیں ہوتی ہیں، اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ آج آپ دیکھیں ہماری نماز وقت پہ نہیں ہے، جس وقت دل چاہا اس وقت نماز پڑھی، 2-4 بندے ہوں گے وہ جماعت کے ساتھ پڑھ لیں گے، باقیوں کو جہاں موقع ملا وہاں پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ ٹائم تو بہت زیادہ ہے۔ ظہر کا وقت تو جا کے عصر میں ختم ہوتا ہے، اور عصر تک تو 4-5 گھنٹے بنتے ہیں، تو کیا جلدی ہے کہ ہم جا کے 1:30 بجے نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں؟ اگر پڑھتے بھی ہیں تو 2-3 رکعتیں رہ جاتی ہیں۔ تو فرمایا یہ وہ اعمال ہے کہ جو تمہاری زندگی سے برکتوں کو ختم کرتی ہے، اللہ کریم کی جانب سے جو عنایات، جو رحمتیں برستی ہیں، ان کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ تو اسی لیے سب سے پہلے نماز کو وقت پہ پڑھا کرو۔ فرمایا نماز پڑھنے کے بعد اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرو، حسن سلوک کیا کرو والدین کے ساتھ۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی کر لیا، اگر تمہیں جہاد پہ جانے کا موقع ملے تو اللہ کے راستے میں ضرور جہاد پہ جایا کرو۔ اور ایک جہاد والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی ہے۔ ایک صحابی نے حضور سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں یہ خواہش ہے، یہ تمنا ہے کہ میں جا کے جہاد کروں، جہاد پہ جاؤں، شہید ہو جاؤں، اسلام کے لیے لڑوں، دین اسلام کی سربلندی کے لیے میں زخم کھاؤں، مصیبتیں برداشت کروں، اور میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ تو حضور نے فرمایا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ فرمایا حضور میرے والدین زندہ ہیں۔ فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارے لیے جہاد ہے، یہی تمہارے لیے جہاد ہے۔ والدین سے بڑھ کے دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اگر ایک انسان جتنا بڑا فلاسفر بن جائے، جتنا بڑا محدث، مفکر، سیاستدان، قانون دان بن جائے، والدین کے مقام سے آگے نہیں گزر سکتا۔ اور آج مادیت کا دور ہے، دین کی تعلیم کم، دنیا کی زیادہ ہے۔ ایک بندہ 5 کلاسیں پڑھ لیتا ہے، پھر وہ والد کو کچھ نہیں سمجھتا، والدہ کو کچھ نہیں سمجھتا، والدین کے گریبانوں پہ ہاتھ ڈالتا ہے۔ کس لیے؟ دنیاوی لالچ کے لیے، دنیاوی مفادات کے لیے۔ تو حضور نے فرمایا سنو اس بات کو، کانوں کے پردوں کو کھول کر دھیان سے سنو کہ تمہارے والدین تمہارے لیے جنت اور جہنم ہو سکتے ہیں۔ فرمایا جس سے والد راضی اس سے خدا راضی ہے۔ بس بات ختم ہو گئی یہاں پہ۔ والد کو راضی کرو، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ فرمایا جس انسان سے والد ناراض ہے، جب تک ناراض ہے اللہ سے ناراض رہے گا۔ یہ جتنی نمازیں پڑھے، جتنے روزے رکھے، جتنے ریاضات کرے، جتنے معاشرے کے لیے سودمند بن جائے، جتنا یہ فلاحی کام کرے، جتنا یہ لوگوں کے لیے اچھا بنے، اگر والد ناراض ہے تو رب سے ناراض ہے۔ یہاں پر بات ہی ختم ہوگی۔ پھر بعض اوقات دیکھو معاشرے کے اندر بہت ساری خرابیاں ہوتی ہیں،
بہت ساری برائیاں ہوتی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر برائی کی نشاندہی فرمائی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر برائی کے نقصان سے بھی آگاہ کیا. فرمائی یہ والدین، تمہاری والد تمہاری والدہ، دو اشخاص ہیں. تم ان کو انسان نہ سمجھو کہ یہ ہماری طرف چلتے پھرتے انسان ہیں، بس یہ بھی کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں، یہ بھی پیتے ہیں ہم بھی پیتے ہیں. فرمایا اللہ نے ایک مقام دیا ہوا ہے. ان والدین کا جو مقام ہے، فرمائی یہ اللہ جانے کہ ان کا کتنا بڑا مقام ہے. ایک صحابی نے حضور سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد بھی ہے میری والدہ بھی ہے، میرے حقوق کا، حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا تمہاری والدہ. پھر سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد؟ فرمایا تمہاری والدہ. پھر سوال کیا، اس کے بعد؟ فرمایا تمہاری والدہ. ایک روایت کے مطابق 3 مرتبہ، ایک کے مطابق 7 مرتبہ اس نے سوال کیا کہ میرے حقوق کا، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ حضور نے فرمایا تمہاری والدہ والدہ والدہ. آخر میں جا کہا تمہارا والد. مطلب دونوں تمہارے حقوق کے حقدار ہے، کہ والدہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ معاشرے کے اندر والد کے بنسبت والدہ کے حقوق کو زیادہ پامال کیا جاتا ہے. حضور نے فرمایا کہ یہ والدہ تمہارے ساتھ جو مشقتیں اٹھاتی ہے اس کا تمہیں اندازہ تو نہیں ہے. فرمایا جب تم بچپنے میں تھے اس نے تمہیں تکلیف کے عالم میں اٹھایا، تکلیف کے عالم میں تمہیں جنا، تکلیف کے عالم میں تمہیں پالا پوس کے بڑا کیا، تمہیں جوان پڑھایا، تمہیں پروان چڑھایا، تمہیں چلنا سکھایا، بولنا سکھایا، تمہیں بیٹھنا سکھایا، تمہیں کھانا سکھایا، خود بھوکی رہی تمہیں کھانا کھلایا، خود رات بھر اس نے نیند نہیں تمہیں آرام سے سلایا. بعض اوقات ایسا ہوا کہ سردی کے عالم میں خود وہ گیلی جگہ پہ سوئی، تمہیں خشک جگہ پہ لٹھایا. فرمایا کہ تم ساری زندگی اپنا یہ ماتا والدہ کے قدموں میں رگڑ بھی لو تب بھی والدہ کے ایک دن کا حق ادا نہیں کر سکتے. وہ ایک صحابی نے سوال کیا نا، یا رسول اللہ میری والدہ تھی، میں نے اسے کاندھوں پہ اٹھایا، ایسی زمین پہ پیدل چلا، اس کے پتھر اتنے گرم تھے گرمی کی وجہ سے، اگر ان پر گوشت کو رکھا جاتا اسے کباب بن جاتا اس گوشت سے. میں ننگے پاؤں والدہ کو اٹھا کے حرم کی طرف گیا، کئی میل کا سفر میں نے طے کیا، والدہ کو میں نے حرم پہنچایا، وہاں میں نے طواف کے ساتھ چکر دلوائے، وہاں سے والدہ کو کندھے پہ اٹھا کے گھر کی طرف پہنچایا. حضور کیا میں نے والدہ کا حق ادا کیا؟ تو حضور نے فرمایا سنو، جب تو پیدا ہو رہا، جب تیری پیدائش کا وقت تھا، اس وقت والدہ کو ایک لمحہ جو تکلیف ملی تھی، فرمایا تو نے اس کا حق بھی ادا نہیں کیا ہے. 60 70 80 90 سال کی زندگی تو اپنی جگہ پہ، اور آج اولاد ایک دن میں والدہ کا حق ادا کر لیتی ہے. والدہ کو 10,000 روپے پکڑائے حق ادا ہو گیا، پھر والدہ کو کوئی سمجھتا نہیں ہے. حضور نے فرمایا سنو، اگر تو ساری زندگی والدہ کو کاندھے پہ اٹھا کر بیت اللہ کا طواف کروائے بھی تو تو ایک لمحے کا حق بھی جو ہے وہ ادا نہیں کر سکتا. اس حدیث کو ذرا آپ سامنے رکھیں، زندگی کا مشاہدہ کریں. جن کے والدین زندہ ہیں وہ صبح سے شام تک اس بات کو سامنے رکھے کہ ان کا رویہ والدین کے ساتھ کیا ہے. ایک موقع پہ حضور سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ سب سے بڑا گناہ. اب جس طرح نیکی کو سوال صحابہ کرام نے کیا کہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے، سب سے بہترین عمل کون سا ہے، تو یہ بھی پوچھا کہ حضور سب سے بڑا گناہ کیا ہے. حضور نے فرمایا سنو، سارے گناہ اپنی جگہ پہ، ہر ایک گناہ کو ایک الگ پیمانے پہ رکھو، ہر گناہ کو الگ پیرائے پہ رکھو، ہر گناہ کو ایک الگ ترازو میں تولو. فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ والد یا والدہ کسی کام کا کہیں، بچہ کہے کہ میں بعد میں کر لوں گا، بعد میں. فرمایا یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اب سنیں ذرا ان حدیثوں کو. حضور نے فرمایا کہ جس سے والد ناراض ہوتا ہے اس سے رب ناراض ہوتا ہے، جس سے رب ناراض ہوتا ہے اللہ کریم اس سے کسی عمل کو قبول نہیں کرتا. اس لیے فرمایا کہ جب مسجد کو ہو تو والدہ کو راضی کیا کرو، والد کو راضی کیا کرو. آج تو لوگ زمانوں والدین سے ناراض ہوتے ہیں، پوچھتے بھی نہیں کہ میرا والد ہے میری والدہ ہے، کوئی مقام کوئی حیثیت نہیں دیتا. پھر وہ بندہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، عمرے بھی کرتا ہے، وہ زکوٰۃ زکات و خیرات بھی دیتا ہے، وہ معاشرے کے لیے فلاحی کام بھی کرتا ہے، والدہ اس سے ناراض ہے. اور وہ ایک بندے نے بڑی بہترین بات لکھی، بڑی کام کی بات کی. اس نے کہا کہ ایک بندہ صبح سے شام تک والدہ کو ستاتا ہے، والد کو ستاتا ہے، ساری زندگی والدین کو پریشانیوں میں گزار دیتا ہے. فرمایا جب وہ تھوڑا آسودہ حال ہوتا ہے یہ مکان بناتا ہے، لکھتا ہے ھذا من فضل ربی، یہ سب میرے ماں کی دعا ہے. والدہ کو ساری زندگی ستا کر جب بھی نئی گاڑی لیتا ہے تو لکھ دیتا ہے یہ سب میرے ماں کی دعا ہے. اب حقیقت میں جب دیکھا جاتا ہے تو والدہ کی بد دعا اس کے پیچھے ہوتی ہے. پھر ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی والدین ظلم زیادتی کرتے ہیں،
والدین بچوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے، ایک بچوں کو نواز دیتے ہیں، دوسرے کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، تو بچہ پھر کیا کرے، کہاں جائے گا؟ جب والدین ناانصافی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، تو یہ بندہ کیا کرے گا؟ پھر آگے سے بولے گا نہیں۔ حضور نے اس سے بھی منع کیا ہے۔ سوال کیا تھا حضور سے کہ ایک بندہ والدین کے حقوق کو پورا کرتا ہے، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، اور امام بخاری نے باب بھی لکھے، باب بر والدیہ و ان ظلماہ، یہ باب ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اگرچہ دونوں ظالم ہیں کیوں نہ ہو۔ دیکھو ایک باب لکھا ہے امام بخاری نے، اور امام بخاری کا حدیث کے میدان میں بہت بڑا نام ہے۔ امام بخاری نے جتنی حدیث کے علم کی خدمت کی ہے، اس کی جو کتاب ہے بخاری شریف، وہ قرآن مجید کے ساتھ سب سے معتبر کتاب ہے۔ قرآن کے بعد، قرآن مجید کے بعد سب سے برکت والی، سب سے بادب کتاب بخاری شریف ہے۔ اور یہ امام بخاری عبد المفرد میں لکھتے ہیں کہ باب بر والدیہ و ان ظلما، یہ باب میں لکھتا ہوں کس بارے میں؟ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اگرچہ دونوں ظالم کیوں نہ ہو۔ ہمارے سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ فرماتے عبداللہ بن عباس نے روایت کیا، حضور سے سوال کیا گیا کہ جس مسلمان کے والدین مسلمان ہوں اور وہ ان کے ساتھ صبح ثواب کی امید کے ساتھ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 دروازے کھول دیتا ہے جنت کے۔ ایک بندہ، اس کے والدین مسلمان ہیں، اور وہ صبح اس حالت میں کہتا ہے کہ والدین اس سے راضی ہیں، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، فرمایا اللہ کریم اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیتا ہے، اور فرماتا ہے بندے یہ دونوں دروازے ہیں، جس سے چاہے چلا جا جنت کو، جس سے چاہے جنت کو چلا جا، اور اگر ان میں سے دونوں میں سے کسی کو غصہ دلایا، اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس سے ناراض ہے کہ جب تک وہ دونوں اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ فرمایا حسن سلوک میں انعام کیا ملتا ہے؟ 2 دروازے اللہ پاک کھولتا ہے جنت کے 7 دروازوں میں سے، اور اس انسان سے کہتا ہے کہ ایک دروازہ والد کا، ایک دروازہ والدہ کا، جس سے مرضی جنت کو داخل ہو جا۔ اگر یہ بچہ کسی بات کی وجہ سے والد کو غصہ دلائے، والدہ کو غصہ دلائے، اور وہ دونوں اس سے ناراض ہو جائیں، فرمایا جب تک وہ اس سے ناراض رہتے ہیں اللہ بھی اس سے ناراض رہتا ہے۔ آگے پھر کیا فرمایا؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ وہ والدین اولاد پر ظلم کرنے والے ہوں، فرمایا بالکل، اگر ظلم کرنے والے بھی ہوں اولاد پھر بھی والدین کے مقابلے میں نہیں آ سکتے۔ حضور علیہ السلام نے یہاں پر بات ہی ختم کر دی، فرمایا کہ والدین کو ناراض کرو گے اللہ تم سے ناراض رہے گا، اگر وہ تم پر ظلم بھی کریں تب بھی تم ان کے سامنے اف نہیں کر سکتے۔ یہ والدین کا مقام ہے۔ یہ تو صرف ایک روایت میں نے بیان کیا آپ کے سامنے، اور امام بخاری نے اس کتاب ادب المفرد کے اندر والدین کے حقوق کے بہت سارے باب باندھے ہیں کہ والدین کا مقام کیا ہے معاشرے کے اندر۔